المكي سيتشرف إن شاء الله بعدهم. تبارك الله في جهودهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا قرآن نازل فرمایا اور ہمارے دلوں کو شیخ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سے ٹھنڈا فرمایا اور ارض پاکستان کو ان کے تشریف لانے سے منور فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک آج کا دن میری زندگی میں بڑا خوش نصیب دن ہے جب سے میری والدہ نے مجھے جانا۔ اس دن میں عرب و عجم کے امام کے سامنے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرا سینہ خوشی کے مارے تنگ ہو رہا ہے اور میں وہ الفاظ نہیں کہہ پا رہا ہوں جس کے ذریعے اظہار معافی ضمیر کر سکوں۔ میں نے اس پروگرام کے لیے تیاری نہیں کی تھی بلکہ مجھ سے اچانک کہا گیا اور میں حاضر ہو گیا۔ میں ان کو اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں وقت کے تیزی کے ساتھ گزرنے پر، ساتھ ساتھ افسوس بھی کرتے ہیں۔ شکریہ ان کی آمد کا اور افسوس وقت کی کمی کا۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور آپ نے لوگوں کی محبت کو بھی دیکھا، بس ہائے افسوس ان چند ایام پر جو بڑی جلدی سے گزر گئے ہیں۔ یہ صرف میرے خیالات نہیں بلکہ سب کے یہی خیالات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو اور آپ کے آبا و اجداد کو معزز کیا اور شرف بخشا۔ یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کے آبا و اجداد کا بویا ہوا ہے جنہوں نے ملکوں میں سفر کیا اور گھروں کو چھوڑا اور وہ ملے ہمارے آبا و اجداد سے اور ہماری پیدائش گاہوں سے۔ وصلوا بهم عن والدين ومولد أحى ببارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض مورد وبذات خلخال كريمة فاضل تفري لواحظها كماض أجرتي يغزو العوالم في مطية فكره لتكون میدانا لجهد محمد۔ ہماری زمین ان کی قبور کی امین ہے جنہوں نے شہر در شہر سفر کیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے، ان کے پاؤں پھٹ گئے اور ان کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے سچ کر دکھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نکلیں گے ہر تاریک گرد و غبار سے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ان کو کفر کی طرف بلایا اور آپ کے آبا و اجداد نے ہمارے آبا و اجداد کو اسلام کی طرف بلایا اور ہمارے آبا و اجداد نے ان کو ناکامی کی طرف بلایا اور آپ کے آبا و اجداد نے انہیں کامیابی کی طرف بلایا۔ بس وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹے بلکہ ہمیں تو لے کر یہیں دفن ہوئے ہماری مٹی کے نیچے۔ لیکن آج جو یہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ فارسی کے چند اشعار سے مثال بیان کرتا ہوں جو علامہ بحر اللہ کے ہیں۔ گل خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے کہ از بوئے دلے آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ ترجمہ میں کر تو نہیں سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے محبوب کے ہاتھ سے مٹی کو لے کر چوما، اس میں سے مشک کی خوشبو آئی تو میں نے حیران ہو کر کہا کہ تو کیا ہے، مٹی ہے یا مشک ہے یا کوئی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں تو مٹی لیکن میں نے کچھ عرصے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ آخر میں اپنی محبتوں اور تمام علماء اکرام کی محبتوں کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں
کاش کہ تو صحیح رہے دراں حالانکہ زمانہ مریض ہو، کاش کہ تو راضی رہے چاہے تمام دنیا والے ناراض ہو، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان محبت کی آبادی رہے چاہے کہ میرے اور تمام دنیا والوں کے درمیان محبت کا آشیانہ ویران ہو۔ جب تجھ سے مجھے محبت کی یاد آئے تو پھر ہر چیز آسان ہے، پس ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہی ہے۔ والسلام علیکم۔